اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. غیبت امام زمانہ کا عقلی اور سائنسی ثبوت، یہ ہمارا موضوع ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت اور اس میں رہنے والے افراد اور وہ ماحول کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ ہمیں امام ششم صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس روایت سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے. جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ امام ششم جو ہے وہ بے اختیار گریہ وزاری کر رہے ہیں. کافی دیر تک گریہ وزاری کرنے کے بعد گریہ وزاری میں جب کمی آئی تو ان کے اصحاب نے ان سے پوچھا، یا امام آپ اتنی زیادہ گریہ وزاری کس لیے فرما رہے تھے؟ اصحاب سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی موت واقع ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے. اب دیکھیے امام کا جواب کیا ہے. امام اپنی پریشانی، اس زمانے کے لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے گریہ نہیں کر رہے تھے. امام نے فرمایا کہ میں نے ابھی کتاب جفر میں زمانہ غیبت میں رہنے والے مومنین کے ایمان کا مشاہدہ کیا اور ان کے ایمان کے متزلزل ہونے کے حوالے سے میں گریہ کر رہا ہوں. یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں لوگ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، یا کم از کم اس میں متزلزل ہو جائیں گے. اور یہی وہ فکر تھی، یہی وہ کنسرن تھا جس کو امام نے رلا دیا. اتنا زیادہ اہم ہے اس غیبت کے زمانے میں اپنے ایمان کو ثابت رکھنا. پھر چوتھے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا گویا بدر و احد کے ہزار شہیدوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے، آپ کو تلوار نہیں چلانی، آپ کو خون نہیں بہانا، آپ کو کوئی قربانی نہیں دینی، بس اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. کس طرح محفوظ رکھنا؟ کہ اس ایمان میں کوئی شک و شبہ، کوئی اشتباہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہونے پائے کہ آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں امام غیبت میں ہیں کہ بھی نہیں، یا امام موجود ہی نہیں، یا شاید کوئی شخص بھی نہ آئے اس دنیا کو عدل سے بھرنے جو اس وقت ظلم سے بھری ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ. کیونکہ غیبت کا زمانہ جتنا طولانی ہوگا اتنا ہی زیادہ مومنین کے ایمان میں متزلزل ہونا یقینی ہوتا چلا جائے گا. اور جب چھٹے امام متفکر ہیں، جب چوتھے امام خوشخبری دے رہے ہیں زمانہ غیبت میں ایمان کی سلامتی رکھنے والوں کو، تو خود 12ویں امام جن کی غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کیوں نہ پریشان اور فکر مند ہوں. چنانچہ ہمیں ملتا ہے کہ 12ویں امام زمانہ علیہ السلام ہمارے ایک بہت بڑے عالم شیخ صدوق کے خواب میں آئے اور ان کو کہا کہ تم ہماری غیبت پر کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ شیخ صدوق نے فرمایا، یا امام آپ کی غیبت سے متعلق تو کتابیں پہلے سے موجود ہیں، یعنی اس پر گفتگو ہو چکی اس موضوع پہ، اس عنوان پہ. تو امام نے کہا نہیں، تم ایسی کتاب لکھو کہ جس میں پرانے انبیاء کی غیبت کا تذکرہ ہو. یعنی اب تک جو انبیاء دنیا میں گزرے ہیں وہ بھی غیبت میں گئے ہیں، وہ خدا کی طرف سے منتخب نمائندے تھے، اور ہمارا امام بھی اللہ کی طرف سے منتخب نمائندہ ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب اس کے منتخب نمائندے کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے نمائندے کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. اگر یہ مثالیں ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً ہم جو ہے وہ غیبت کے زمانے میں امام کے غائب ہونے سے پریشان نہیں ہوں گے. پھر شیخ صدوق نے کتاب لکھی اکمال الدین و اتمام النعمہ، یعنی نعمتوں کا تمام ہونا
اور دین کا کمال ہونا۔ اس میں انہوں نے مختلف انبیاء کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں کہ کس طرح وہ وقتی طور پہ چند مہینے سے چند سالوں تک غائب ہوئے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ان غیبت کے احوال کو، عقلی دلائل کو اور ساتھ ساتھ سائنسی ثبوت کو اپنے سامنے رکھیں، تاکہ اگر کوئی اشتباہ ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فوراً ختم ہو جائے۔ اول تو پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے، اگر پیدا ہو تو ہمارے پاس اتنے ثبوت موجود ہوں کہ ہم خود بھی قائل ہو سکیں اور لوگوں کو بھی قائل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم عقلی ثبوت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ کسی بچے کو کوئی چیز، کھلونا، آج کل کے دور میں تو موبائل ایک کھلونا ہے، وہ دیں اور وہ اس کو پراپر یوز نہیں کرتا ہے اس طرح جس طرح کے استعمال کرنا چاہیے آپ کی ہدایات کے مطابق، یا زیادہ استعمال کرتا ہے، اتنا زیادہ استعمال کرتا ہے کہ اس کی پڑھائی میں حرج آتا ہے، یا پھر وہ اس کو لاپرواہی سے استعمال کرتا ہے کہ اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور یوں چند دنوں میں، چند مہینوں میں اس موبائل کو وہ خراب کر بیٹھتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا، یا جو ہے اب وہ دوبارہ سے موبائل کے بغیر رہ گیا۔ اب وہ ضد کرتا ہے اپنے باپ سے کہ مجھے دوبارہ موبائل لا کے دے، اپنے باپ سے، باپ اس کو دوبارہ موبائل لا کے دیتا ہے، پھر اسی طرح وہ لاپرواہی برتتا ہے، مس یوز کرتا ہے، اور پھر وہ موبائل کھو جاتا ہے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک کے بعد دو کے بعد تیسرا موبائل آتا ہے، اور پھر باپ آخر میں غصے میں آ کے اس کو موبائل دینا بند کر دیتا ہے کہ میں اب تمہیں مزید موبائل خرید کے نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ، یعنی رسول کی امت کے ساتھ بھی ہوا، اور اس سے پہلے بھی ہوا کہ امتوں نے اپنے انبیاء کی قدردانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وقتی طور پہ لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا، اور اس وقت امت مسلمہ بھی اسی مرحلے سے دوچار ہے۔ اگر ہم پرانی امتوں کے انبیاء کی مثالیں لیں تو موسیٰ علیہ السلام کی مثال مثلاً ہمارے سامنے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرعون کو بتلا دیا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا، اور یوں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس طرح پیدا ہوئے کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہ چلا، یعنی ان کے محل میں، اور کافی عرصے تک انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ حالانکہ انبیاء پیدائشی نبی ہوتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے کسی شخص سے، بلکہ وہ صلح کروانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ شخص غلطی سے ان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ میرے گھونسے سے یہ مر جائے گا، وہ ان کے مکے سے، ان کی ایک ضربت سے مر جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی مصر سے مدائن چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہانہ تھا اللہ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کی غیبت سے دوچار کریں، اور لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت پیدا ہو کہ ہم نے اتنے بڑے قیمتی انسان، ایک ہیرے کو کھو دیا، ایک چراغ کو بجھا دیا کہ جس کی روشنی تلے ہم اپنے راستے کے نشیب و فراز دیکھا کرتے تھے۔ اب یہ مدائن میں 10 سال رہے، اور پھر بعد میں مصر واپس آئے۔ تو ابتدائی دور میں، یعنی پیدائش کے وقت، وہ لوگوں سے اوجھل رہے، پھر مدائن میں 10 سال اوجھل رہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی غیبت۔ پھر وہ کوئی دور پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ خدا کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو 30 دن کے لیے بلاتا ہے، اور وہ 40 دن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی 10 دن کی غیبت۔ اس دن کی غیبت میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگ سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا، جن کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے، 3 مرتبہ غیبت سے دوچار ہوئے، اور اس آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کیا گیا، اور جو اس آزمائش میں پورے اترے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کامیاب زندگی گزارتے رہے، اور
مرتے وقت بھی کامیاب رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کی غیبت ہمارے سامنے ہے کہ وہ کافی عرصے تک یعقوب علیہ السلام سے دور رہے، تقریباً 40 سال یا اس سے زیادہ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور حزن سے وہ نابینا ہو گئے یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ تو یوسف علیہ السلام اپنی زندگی میں موجود تھے، زندہ تھے، اس دنیا میں تھے، مگر اپنے باپ سے دور تھے، گمشدہ تھے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہاں پہ موجود لوگوں کو، وزیروں نے نمرود کو بتلا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری بادشاہت کا خاتمہ کرے گا، اور پھر بچے کی پیدائش پہ پابندی لگا دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے اپنے گھر سے دور ایک غار میں ابراہیم علیہ السلام کو پناہ دی، ولادت ہوئی، ان کی پرورش کی، 13 سال تک وہ وہیں رہے، اور پھر اپنے شہر وطن واپس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام خود جب بادشاہ کے مظالم سے تنگ آ گئے تو اپنے ساتھیوں سے آخری مرتبہ رخصت لی اور آسمان کی طرف صعود کر گئے، اور اب تک وہ غیبت میں ہیں۔ تو تقریباً ہر نبی کسی نہ کسی مدت کے لیے غیبت میں گیا ہے۔ خود رسول اللہ کی مثال کہ ابتدائی 3 سال انہوں نے غیبت میں گزارے۔ تو یہ انبیاء کی مثالیں ہمیں دعوت تفکر دے رہی ہیں، اور ہمارے ایمان میں اگر کوئی اشتباہ پیدا ہو رہا ہے غیبت کے حوالے سے، اس کو مضبوط کر رہی ہیں، اس ایمان کو، اس شبہ کو نکال کر کہ ایمان کی غیبت، اللہ کے جانشین کی غیبت اس کی بہتری کے لیے ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہے، اور مصلحت اسی میں ہے کہ امام ظہور نہ کرے جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کو جب تک امام کی معرفت نہ ہو جائے اور دنیا کے کونے کونے سے العجل العجل کی صدائیں بلند نہ ہوں۔ پوری دنیا جب تک ظلم سے نہیں بھر جاتی ایسا نہیں ہوگا، یعنی جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں سے العجل کی آوازیں نہیں اٹھیں گی، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ جب انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اب تک آنے والے 11 اماموں کی ناقدردانی کی، مولا علی جو پہلے امام تھے اصولاً تو خلافت کی مسند میں ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، اور وہ خلفاء کے دور میں یہودی کے باغ کو پانی دے رہے تھے۔ یہ علی علیہ السلام کی غربت، ناقدردانی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے مسلح تک کھینچ لیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کتنی بے دردی سے ان کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ امام باقر، امام جعفر علیہ السلام کے فتووں پر پابندی کہ آپ دوسروں سے فتوے لیں، ان سے فتوے نہ لیں، اگر لیں آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 14 سال کی غیبت زندان میں، کہ خود ان کے شیعہ ماننے والے منحرف ہونے لگے کہ شاید ہمارا امام غیبت میں چلا گیا۔ امام رضا علیہ السلام کو کچھ وقت کے لیے ولی عہدی دے دی گئی، مگر پھر دوبارہ ان کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا۔ پھر 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام گمنامی اور گوشہ نشینی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آخری 3 اماموں 12ویں امام سے پہلے 9، 10، 11، 9ویں، 10ویں اور 11ویں امام کو گوشہ نشینی اور غیبت کی اتنی زیادہ زندگی گزارنے پر محمول رکھا گیا کہ لوگوں کو عادت ہو جائے کہ اب آنے والا امام ہمارا غیبت میں جانے والا ہے۔ اور ویسے بھی بنو امیہ بنو عباس کو یہ معلوم تھا کہ 12واں امام ہی وہ امام ہوگا جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ 11 امام ہمارے لیے خطرناک تو ہو سکتے ہیں لیکن یقینی طور پہ ہماری حکومت پہ قبضہ نہیں کریں گے، کیونکہ کوئی روایت ان 11 کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پہ پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے، یا یوں کہہ لیجئے حکومت کریں گے، یا اپنے حکومت وقت میں موجود شخص کو، حکمران کو معزول کریں گے، کوئی جہاد کریں گے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ہاں 12ویں امام کے بارے میں ہے کہ یہ دنیا میں موجود ظالموں کو تحق کریں گے، خود اہل بیت پہ ہونے والے مظالم کا بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے، اور پوری دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے،
اور خود امام زمانہ کی غیبت ہمارے لیے نئی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس کا عادی ہونا چاہیے۔ اور خود اگر ہم دقت سے کام لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کو اگر رہنمائی کروانے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا، ہم کو سیدھا راستہ دکھانے والا غیبت میں ہے اور اس پہ ہمیں اعتراض ہے، تو پھر ہمیں اس پر بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ جو ہم کو گمراہ کر رہا ہے، ہم کو صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ تو جب شیطان غیبت میں رہ کر ہمیں گمراہ کر سکتا ہے تو خود امام زمانہ غیبت میں رہ کر ہم کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ پھر ملائکہ غیبت میں ہیں، جنات غیبت میں ہیں، جنت دوزخ غیبت میں ہیں، خود خدا غیبت میں ہیں۔ یہ اتنی ساری غیبتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ عقلی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا غیبت میں چلا جانا اس کے محفوظ ہونے کی دلیل ہے، اس کے محفوظ ہونے کے مترادف ہے، اور پھر انبیاء ائمہ کا غیبت میں چلا جانا ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں۔ یہ تمام مثالیں ہمارے لیے عقلی ثبوت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب آئیے ایک حسی دلیل کی طرف یا سائنٹیفک پروف کی طرف، جس سے ہم اندازہ لگا سکیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام اگر غیبت میں موجود ہیں تو ایسا ممکن ہے۔ اگر امام زمانہ غیبت میں موجود ہیں اور ہمیں رہنمائی سے دوچار کر رہے ہیں، گمراہی سے بچا رہے ہیں، یا ہمارے مسائل کو حل کر رہے ہیں، یا ہمیں نقصان سے دور کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو محفوظ کر رہے ہیں، ہمارے لیے راستے کو آسان کر رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی عجب بات نہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز، کوئی شے، کوئی شخص غیبت میں رہتے ہوئے ہم کو کنٹرول کرے، غیبت میں رہتے ہوئے اس دنیا پہ اثر پذیری کرے۔ اس کی ایک مثال سائنسی حوالے سے میں دینا چاہوں گا۔ کچھ عرصے پہلے امریکہ کی ایک اسٹیٹ اسٹینفورڈ میں ایک لیبارٹری قائم کی گئی سرف کے نام سے، اسٹینفورڈ انڈر گراؤنڈ ریسرچ فیسلٹی۔ دراصل یہ لیبارٹری پہلے ایک سونے کی کان تھی، لیکن سائنسدانوں کو ایک دلچسپ مگر اہم تجربہ کرنا تھا، چنانچہ حکومت وقت سے درخواست کی گئی کہ کسی طرح اس گولڈ مائن کو، سونے کی کان کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے اور کچھ مہینے، تقریباً 3 مہینے کے لیے ہمیں دے دیا جائے، تاکہ ہم ایک اہم سائنسی تجربہ اس میں کر سکیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ سائنسی تجربہ انڈر گراؤنڈ لیبارٹری میں ممکن ہے، زیر زمین بیسمنٹ والی جگہ پر، جہاں جو زمین کے اندر نیچے ہو۔ چنانچہ حکومت نے ان کی درخواست منظور کر لی اور وہ گولڈ مائن کچھ عرصے کے لیے بند کر دی، اور سائنسدانوں نے وہاں پہ 3 مہینے تجربہ کیا اور وہ تجربہ کامیاب ہوا۔ اور جب وہ تجربہ کامیاب ہوا تو سائنسدانوں کے تجسس میں مزید اضافہ ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم مزید اس پہ تجربات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سائنسی تحقیق سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیبارٹری جو کہ ہم نے وقتی طور پہ میک شفٹ کے طریقے سے چلائی تھی، اس کو پرماننٹ لیبارٹری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت نے جب یہ سنا اور اس تجربے اور اس سائنسی تحقیق کی اہمیت اور افادیت کو سمجھا تو انہوں نے بخوشی اس درخواست کو قبول کیا، اور وہ لیبارٹری، یا یوں کہہ لیجیے وہ گولڈ مائن، سونے کی کان، مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے سائنسدانوں کے حوالے کر دی۔ یہاں پہ ایک نقطہ معترضہ کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہوں گا کہ جو لوگ امریکہ پہ تنقید کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ہر بات کو رد کرتے ہیں، دیکھیے یہ امریکن گورنمنٹ، امریکی عوام کی علم سے دوستی تھی کہ جس نے ایک سونے کی کان کو لیبارٹری میں تبدیل کر دیا تاکہ علم مزید منکشف ہو اور نئے نئے انکشافات ان کے سامنے آئیں۔ تو جو ملک علم کے لیے سونے کی کتابوں کے لیے سونے کی قربانی دے، وہ ملک آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کتنا ہے، کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، کتنا ہمیں علم سے دوستی ہے۔ امریکہ، یورپ کی اگر امیگریشن بھی ہم چاہتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو کچھ سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس سیکھنے میں بھی ایک خوشحال مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کی ترقی کا راز ان کے ڈسکو کلب نہیں، ان کی لیبارٹریز ہیں، اور امریکہ کی ترقی کا راز ان کی جینز نہیں پھٹی ہوئی،
بلکہ جینیٹک ریسرچ ہے جس کی بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے گمراہیوں کے اڈوں اور غلط کاریوں، لغزشوں، خطا کاریوں اور گناہوں پہ متوجہ ہونے کی بجائے ان چیزوں پہ، ان صفات پہ، ان اچھی عادتوں اور ان ورچوز پہ فوکس کرنا چاہیے جن کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ تحقیق کیا تھی؟ وہ تحقیق امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت سے متعلق تھی۔ وہ تحقیق ہے، ایک ایسی تحقیق ہے کہ جس سے ہم امام زمانہ کی تحقیق کو، غیبت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ آئیے اس تحقیق کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نیوٹن نے لا آف گریویٹیشن، قانون تجاذب دریافت کیا، اور وہ اس طرح کہ وہ باغ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک سیب نیچے گرا۔ اس نے یہ سوچنا شروع کیا کہ سیب نیچے کیوں گرا؟ لوگ کہتے ہیں ہم ہوتے تو سیب اٹھا کے کھا لیتے، اتنا دماغ لڑانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن دیکھیں، جو دماغ لڑاتا ہے وہ علم کے دریچے کھلواتا ہے اور انسانوں کو رہتی دنیا تک اس علم سے مستفید کرواتا ہے۔ گریویٹیشنل فورس، نیوٹن کا دریافت کردہ قانون تجاذب رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ون آف دا 4 فورسز ان دا ورلڈ وچ وی تھنک کنٹرول دا یونیورس۔ گریویٹیشنل فورس ہے، میگنیٹک فورس ہے، ویک فورس اینڈ اسٹرانگ فورس ود ان دا نیوکلیس آف دا ایٹم۔ اور سائنٹسٹ عبدالسلام کو انہی 4 فورسز پہ ریسرچ کرنے پہ نوبل پرائز دیا گیا۔ بہرحال نیوٹن کی گریویٹیشنل فورس سے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ جو میٹر ہمارے آس پاس موجود ہے وہ گریویٹیشنل فورس، قانون تجاذب کے تحت ایک قوت رکھتا ہے، قوت کشش رکھتا ہے۔ تو زمین خود ایک بہت بڑا میٹر ہے، جو بھی چیز اوپر پھینکی جائے گی زمین اس کو نیچے کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی۔ گریویٹیشنل فورس کو کیلکولیٹ کیا گیا اور معلوم ہوا ہر مادے کے میٹر، ہر مادے کی جسامت کے اعتبار سے وہ گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس بات کا انکشاف ہوا کہ ہمارے پاس آس پاس جو میٹر موجود ہے وہ گریویٹیشنل فورس اتنی نہیں ڈالتا جتنی ہم کیلکولیٹڈ یا ایسٹیمیٹڈ مقدار میں ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، بلکہ زیادہ ڈالتا ہے، اور اتنی زیادہ کہ موجودہ گریویٹیشنل فورس اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ یعنی اگر اس کمرے میں گریویٹیشنل فورس 4% ہونی چاہیے، 4 گرام ہونی چاہیے یا 4 نیوٹن ہونی چاہیے، اگر ہم فورس کی یونٹ لیں، تو سائنسدانوں نے کیلکولیٹ کیا کہ گریویٹیشنل فورس ٹرن آؤٹ ٹو بی 100 نیوٹن، یعنی 96% ایکسٹرا۔ جب وہ دوسری جگہ گئے جہاں میٹر زیادہ تھا، جب گریویٹیشنل فورس وہ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، مثلا 8 نیوٹن، تو پتہ چلا کہ وہاں کی گریویٹیشنل فورس 200 نیوٹن نکلی۔ یہ ہوا کہ گریویٹیشنل فورس جب بھی وہ کیلکولیٹ کرتے 96% مور دین ایکسپیکٹڈ گریویٹیشنل فورس وہ نکلتی۔ اب وہ تلاش میں لگ گئے کہ وہ میٹر کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایکسٹرا گریویٹیشنل فورس، مثلا فرض کر لیں کہ آپ کے سامنے ایک میگنیٹ ہے اور وہ کسی چیز کو کھینچ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا اس کو کھینچنا چاہیے اس سے زیادہ وہ کھینچ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہیں اور بھی میگنیٹ چھپا ہوا ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہا، جو اس چیز کو، لوہے کو کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے وہ میٹر تلاش کرنا شروع کیا کہ جو اس ایکسٹرا 96% گریویٹیشنل فورس کا سبب بن رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ میٹر جو 96% ہے وہ موجود تو ہے ہمارے آس پاس، لیکن انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی جو میٹر ہم کو نظر آ رہا ہے وہ 4% فورس ایگزرٹ کر رہا ہے، اور جو میٹر ہم کو نظر نہیں آ رہا وہ 96% فورس ایگزرٹ کر رہا ہے۔ یعنی گریویٹیشنل فورس کا میجر پارٹ اس میٹر کی وجہ سے ہے جو کہ انویزیبل ہے، جو کہ تاریکی میں ہے۔ چنانچہ اس میٹر کو کہ جو 96% ایکسٹرا گریویٹیشنل فورس کا سبب بن رہا ہے، اس کو ڈارک میٹر یا انویزیبل میٹر کا نام دیا۔ یہاں سے ایک
نیا دریچہ کھلا تحقیق کا، ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آئی کہ ضروری نہیں کہ جو چیز موجود ہو وہ دکھائی بھی دے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دکھائی نہ دے وہ کوئی اثر نہ ڈالے، ضروری نہیں۔ جیسے کہ اب تک سائنسدان یہ سمجھتے رہے کہ جو چیز ہم کو نظر نہیں آئے گی، سنائی نہیں دے گی، چکھی نہیں جا سکے گی، ٹچ نہیں ہوگی، یعنی اسمیل، ویژن، ٹیسٹ، ٹچ، جتنے بھی سینسز 5 سینسز ہم یوز کر رہے ہیں، حسیات جسے کہتے ہیں، وہ اس کے دائرے میں نہیں آئیں گی، اس چیز کو، اس شے کو ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ لیکن اس انویزیبل میٹر یا ڈارک میٹر کی دریافت کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود نہ ہوں، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ اثر بھی ڈالتی ہے، اور وہ اثر اس کے غائب ہونے کے باوجود ہمیں محسوس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں کہنے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں فرماتا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے متقی پرہیزگار لوگوں کی جو اس قرآن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں 3 نشانیاں بتائی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ لیکن ان 2 سے پہلے یؤمنون بالغیب کو مقدم رکھا، یعنی ایمان بالغیب سب سے زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان بالغیب اللہ پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، جنات پر، اور خود موجودہ امام زمانہ کی غیبت پر ایمان انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی نماز روزہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بغیر آپ کے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں باطل قوتیں، استعماری قوتیں، سیاسی قوتیں، شیطانی قوتیں جو حق کو دھکیلنا چاہتی ہیں، جو راہ راست پہ چلنے والے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں، جو مکتب اہل بیت کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں، جو تشیع کے گروہوں کو فنا کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ کیونکہ فقط یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو موجود ہیں، بلکہ ان کے آس پاس کچھ ایسی قوت ہے جو نادیدہ قوت ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور ہم سمجھتے ہیں وہ نادیدہ قوت خود امام زمانہ کی ہے اور ان کے اصحاب کی ہے، جو ان کے ساتھ مل کر دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے دنیا کو عدل سے بھریں گے، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت وہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ امام زمانہ کے بعد اس وقت 4 قریب ترین ساتھی ہیں، جس میں سے ایک خضر علیہ السلام، ایک الیاس علیہ السلام، 2 اور گمنام۔ یہ 4 افراد جو قریب ترین ساتھی ہیں امام کے، ان کو ہم کہتے ہیں اوتار یا اوتار۔ اس کے بعد 40 اہم ترین لوگوں کا گروہ ہے جو ان 4 کو فالو کر رہا ہے، ان کو ہم کہتے ہیں ابدال، یعنی ان کا رینک اوتار سے یا اوتار سے کم ہے۔ ابدال کے بعد یعنی 40 ابدال کے بعد 70 لوگوں کا گروہ ہے جن کو ہم کہتے ہیں نجبہ، جو کہ ابدال کو فالو کر رہے ہیں۔ ابدال اوتار کو فالو کر رہے ہیں، اوتار امام زمانہ کو فالو کر رہے ہیں۔ پھر ان 70 نجبہ کے بعد 360 صالحین کا گروہ ہے جو ابدال کو، نجبہ کو، اور نجبہ ابدال کو، ابدال اوتار کو، اور اوتار جو ہے وہ امام زمانہ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو 360 14 سرکل ہے امام کا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے پھر 4 یا 5 یا 6 منسٹرز ہوتے ہیں، فیڈرل منسٹرز، پھر صوبوں کے گورنرز ہوتے ہیں، چیف منسٹرز ہوتے ہیں، پھر ایم پی ایز ہوتے ہیں، اگر ہم اپنی ملک کی حیت سیاست کو
بطور مثال لے لیں. اسی طرح امام کی گورنمنٹ بھی ہے. وہ ہیں 4 اوتار ہیں، پھر 40 ابدال ہیں، 70 نجبہ ہیں، 360 صالحین ہیں. اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس پوری دنیا کو ٹائم فریم، ٹائم زون کے اعتبار سے 360 حصوں میں تقسیم کیا ہے سائنسدانوں نے. جیسے پاکستان میں وقت جو ہے اگر فرض کر لیں 12 بج رہے ہیں تو انگلینڈ میں 5 گھنٹے یا 4 گھنٹے پیچھے ہوگا، ایران میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پیچھے ہوگا، یا سعودی عرب. تو اس طرح 360 ایریاز ہیں فرام دا سینٹر آف دا ورلڈ جو کہ پیریفری تک جاتے ہیں. ٹرائنگولر شیپ، جیسے پیزا کے ٹرائنگولر پیسز ہوتے ہیں، سینٹر سے شروع ہوتے ہیں، پیریفری تک جاتے ہیں. تو اس طرح ایوری جسے کہتے ہیں کہ 5 to 10 ڈگری پہ 15 ڈگری پہ ایک سیگمنٹ بنا ہوا ہے 360 ڈگری کا. اتفاق کی بات یہ ہے. اور امام کا جو چوتھا سرکل ہے وہ 360 صالحین پر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے ہر علاقے، ہر ملک، ہر گوشے میں امام کا نمائندہ موجود ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے آپ کو معروف نہیں کرواتا، کیونکہ جس طرح امام پوشیدہ ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے. وہ ہم میں سے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. اس کی نشانیوں میں سے وہی نشانی ہے جو ایک مومن کی نشانی ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو امام نے جواب دیا عبادت خالق اور امداد مخلوق، یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور مخلوق کی مدد کرنا. بس ان 2 کاموں میں جو شخص آپ کو سب سے آگے نظر آئے اور اپنے آپ کو غیر معروف رکھے، غیر مشہور رکھے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ امام کا نمائندہ ہے. لیکن امام کا نمائندہ جس طرح باقاعدہ امام نے عام لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تھا، جن کو ہم نواب اربعہ کہتے ہیں، اس طرح کے نمائندے نہیں، کیونکہ یہ غیبت کبریٰ ہے کہ جس میں اجازت نہیں کسی کو کہ وہ امام سے ملے اور لوگوں کو یہ کہیں کہ امام نے مجھے یہ پیغام دیا ہے تاکہ تم لوگ اس پیغام پر عمل کرو. ویسے ملاقات ہو جائے اپنی ذاتی پریشانی احتیاج کے حوالے سے، یا امام خود ایک اس پہ رحمت کر دیں، اس کی مدد کر دیں، زیارت سے مشرف کر دیں اس کو، لیکن باقاعدہ امام کی طرف سے کوئی ایسا انسان نہیں غیبت کبریٰ میں کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں امام کا سفیر ہوں، امام کا باقاعدہ نمائندہ ہوں اور امام کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو یہ امام کی طرف سے یہ لوگ رہنمائی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو تہس نہس ہونے سے یہی لوگ بچا رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ امام کو نہ اس دنیا کو جو لوگ تہس نہس کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، چاہے وہ USA ہو، چاہے وہ UK ہو، چاہے وہ اسرائیلی لابی ہو، چاہے وہ WHO ہو یا UNO ہو، چاہے وہ نیٹو کی فورس ہو، یا وہ دجال کی قوتیں ہوں، چاہے وہ استعمار کی قوتیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی قوتیں ہوں کہ جو جہانان تشیع کو اس دنیا سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مٹا نہیں پا رہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ امام کی یہ خفیہ فورسز، امام کا یہ جو لشکر جو اس وقت غیبت میں ہے اور انشاءاللہ بوقت ضرورت ظہور کرے گا، وہی ہم کو دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ہمارے دشمن کی چالوں سے بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سے دعا ہے کہ امام کی غیبت میں ہمارے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کے ناصرین میں شامل فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل